ایک وظیفہ اور دیتا ہوں پیسوں کے اعلان کے. آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لإلاف قریش پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ. ایک بات یہ. دوسرا کہ جو پیسے آپ گنو نا, جو پوٹلی ہوتی ہے نا, جسے پیسہ رکھتے ہو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ, یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے نا, دجالی کارڈ سمجھ گئے, MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں, پتہ نہیں. وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے, کہتے ابا آپ بھی رکھو. مجھے کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے. اس پر بھی ایک مرتبہ آپ نہ آتے نہ کل کو صرف پڑھ کے دم کر دو گے, انشاءاللہ بینک میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب بھی پیسہ گنو نا, جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے ہیں, تو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو. بہت مجرب ہے, بہت مجرب. سلف صالحین کا معمول تھا. اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں. یعلم سرکم, تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے. وجہرکم, تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون, جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے. اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو. ہمارے باطن کو جانتا ہے, ہمارے ظاہر کو جانتا ہے, جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں, دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں. اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا, شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو. ایک ساتھی تھا, مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب جو ہے میں جب بھی جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے قضا ہوتی ہے, کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے, آپ مجھے یاد آتے ہو. میں نے کہا کیوں؟ قابل احترام بھائیوں, دوست اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے 2 فیصلے کیے ہیں, اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ کی بات تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتی. دنیا والوں کی باتیں تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے, اللہ کی بات اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. ایک فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں, چاہے غریب ہو, کمزور ہو, جھوپڑے میں رہتا ہو, دیندار ہے کہ کامیاب. دوسرا فیصلہ ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں طے ہیں. دیندار یہ ہمیشہ کامیاب. اس کو قرآن میں کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے بھلا کام کیا, مرد ہو یا عورت ہو, ایمان کی حالت میں کیا, اسلام کی حالت میں کیا, ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. اور مرنے کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بھلا کام کرتا تھا اس کا بدلہ دیں گے. وعدہ ہے. مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے, کوئی وعدہ نہیں. انسان کا تجربہ ہے, شادی کرو مقدر میں ہوگی تو ملے گی, مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے, یہ تو وعدہ نہیں ہے بھائی. آپ کرو مقدر میں ہوگی تو ملے گی, مقدر میں نہیں ہوگی نہیں ملے گی. تو مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں. مادی لائن انسان کا تجربہ ساری دنیا کے لیے, غیر مسلم ہو مسلمان ہو, سب کا دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے کوئی اور طریقے سے آتا ہے, غیر مسلم کسی اور طریقے سے آتا ہے, مالدار جو ہے کسی اور طریقے سے آتا ہے, غریب کسی اور طریقے سے آتا ہے. نہ, سب کا ایک ہی راستہ, اور دنیا سے جانے کا بھی ایک ہی راستہ. تو مادی لائن تو یہ اللہ نے چلائی. روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی یہ دعا پڑھ لے, پڑھو میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सही हदीसों में आता है कि जो एक मर्तबा ये दुआ पढ़ ले तो उस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। ये सही हदीसों में, कोई इस हदीस का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सब उलमा का इत्तेफाक है। मेरी जो किताब में लिखता हूँ, चाहे मोमिन के हथियार की शक्ल में हो, 26 सूरतों की शक्ल में हो, बिखरे मोती की शक्ल में हो, कुरान शरीफ के तर्जुमे की शक्ल में हो, तफसीर की शक्ल में हो, तो पहले पेज पर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ ताकि मुसलमान कम से कम एक मरतबा पढ़ तो ले। जितने मुसलमान होंगे, ये तो मैं नीचे से नीचे दर्जा बयान करता हूँ। लिखने वालों ने तो ये लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान मर्द औरतें आएंगे और जितने जिन्नात मुसलमान मर्द औरतें आएंगे उन सब के बराबर अकाउंट में नेकी आएगी। एक वजीफा और देता हूँ, पैसों के लाइन के आजकल लोग बहुत परेशान हैं। हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा लेला फी कुरैशिन पढ़ लिया करो और 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लिया करो हर फर्ज नमाज के बाद। देखो अल्लाह ताला कितना देता है इंशाअल्लाह। एक बात ये, दूसरा कि जब पैसे आप गिनो ना, जो पोटली होती है ना, जिसे पैसा रखते हो, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, या तुम्हारा दज्जाली कार्ड होता है ना, दज्जाली कार्ड समझ गए, MTNL कहते हैं कि ATM कहते हैं, पता नहीं, वो बच्चों के पास होता है। बेकत अब्बा आदमी रखो, मुझे क्या जरूरत है भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत अल्लाह पूरी कर लेता है। उस पर भी एक मरतबा आप ना आते ना कल को सिर्फ पढ़ के दम कर दोगे तो इंशाअल्लाह बैंक में से पैसे खत्म ही नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जब भी पैसा गिनो ना, जैसे पैसा गिनते अंदर रखते हैं, तो एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम कर दो, बहुत